تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ تبلیغ اسلام کا جو آپ نے فریضہ ادا کیا ہے، خاص طور پہ جو کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے پنجے مکمل طور پہ گاڑ چکی تھی اور ظاہر ہے ایک افراتفری کا ماحول تھا، عقائد جو ہے اس پہ بہت خاص طور پہ ضربیں لگائی جا رہی تھی۔ اس دور کے اندر اپنا کردار ادا کرنا، اور پھر نہ صرف کردار ادا کرنا بلکہ مختلف ممالک کے اندر اپنے پیغام کو پہنچانا اور سلسلہ نقش بند کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو صحیح معنوں میں لوگوں میں ٹرانسفر کرنا، یہ ایک بڑا کام تھا اور یہ جہد مسلسل کے طور پہ آپ نے کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، عظیم المرتبت شخصیت سید گرانے کے چشم و چراغ کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی والدہ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے گھر والوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ملی، اور مسند ارشاد کا سب سے بڑا اصول انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب کوئی سیکھنے کے لیے آتا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خود سکھاتے تھے، آگے نمائندہ مقرر نہیں کرتے تھے۔ آہا، کیا اچھی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے نماز 3 دفعہ پڑھی، تو آپ نے ہر دفعہ فرمایا واپس جاؤ، نماز نہیں پڑھی۔ تو عرض کرنے لگا حضور جیسے آتی تھی ویسے پڑھ دی، اب مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق آپ سکھا دیں، علی المرتضیٰ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں خود سکھاتا ہوں۔ اللہ، مسند ارشاد کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے پاس تربیت کے لیے آئے آپ خود اس کو وقت دیں، براہ راست تربیت جی کریں۔ بالکل خود وقت دیں، آپ کا قلبی لگاؤ بھی ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی اور روحانی تعلق بھی جڑ جائے۔ اور پھر محمدی سلسلہ آپ کے ساتھ یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو یہ وہی ہوتا کہ آپ پہلے اس کو باہر جا کے دعوت دے کے آتے تھے۔ آج انداز تبدیل ہو گیا، مسجد میں بیٹھ کے، مدرسے میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں لوگ میرے پاس ہیں، دنیا تبدیل ہے۔ آج کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس آپ جائیں گے، اور یہ وہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے لوگوں کے پاس، پھر ان کو اپنے آستانہ شریف میں لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے غلام حضرت سید غلام علی یہ گئے اور لوگوں کو جا کے لے کے آئے، اور پھر جب اپنے پاس بٹھایا، ان کو دعوت و تبلیغ کی۔ اس وقت بڑی مالی تنگی ہوتی تھی، لیکن آپ نے سارا کچھ چھوڑ کر توجہ اللہ کی اور اپنے سارے اسباب جو کچھ بھی آتا تھا اس کو دین کی تبلیغ میں صرف کیا۔ اور میں جنید بھائی بتاؤں یہ بہت بڑا کام ہے، اپنے گھر کے خرچے پورے کرنا۔ آج ہم جس دور سے گزرے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیسے پورے ہوتے ہیں۔ اس دور میں 500 بچوں کو خود اپنے گھر سے کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، 500 طلباء ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ان کے کھانے کا انتظام و انصرام یہ خود کرتے تھے۔ اور پھر کوئی شاہانہ زندگی نہیں تھی، بڑا سادہ ان کا زندگی کا نظام تھا۔ اس زندگی کے نظام میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ زمین پہ لیٹ جاتے، اینٹ کا تکیہ بنا لیتے اور مسند ارشاد پہ بیٹھ کر 8 باتیں سکھاتے تھے۔ وہ کیا؟ اپنے طلباء کو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں 8 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا رابطہ جڑ جائے گا۔ نمبر 1 فرمایا سخی ہو جاؤ۔ نمبر 2 قضا بر رضا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں رہو۔ نمبر 3 فرمایا صبر اپنے اندر پیدا کر لو، صبر کرنا سیکھ لو۔ نمبر 4 خاموش رہا کرو، بلا وجہ گفتگو نہ کیا کرو، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر فرمایا 5ویں نمبر پر عاجزی اور انکساری سے چلا کرو، تمہارے اندر غرور و تکبر نہیں آنا چاہیے۔ لباس کے بارے میں تعلیم و تربیت فرمائی کہ سادہ پہنو، سیر و سیاحت کرو تاکہ تمہیں عبرتوں کے نشان نظر آئیں، اور فرمایا فقر کو اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی سیر و سیاحت کا یہ منظر نظر آتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پہ آپ کا سلسلہ طریقت چل رہا ہے، جس میں بڑے امتیازی حصے عرب میں، وسط ایشیا میں، عراق میں، کردستان میں۔ اور جب بات کرتے ہوئے ذکر آتا تو فرماتے بخارا تو ہمارا آبائی گھر ہے، وہ علم کا گہوارہ ہے جہاں آپ نے محبت اور حسن سلوک کے پودے پیدا کیے۔ اور پھر جب افراد کا ذکر کرتے تو بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے، فرمایا مرد 4 طرح کا ہوتا، جو دنیا کمائے اس کا شمار مردوں میں نہیں کرنا چاہیے، اور جو آخرت کے لیے کام کرے وہ مرد ہے، اور جوان مرد وہ ہے
جو آخرت کے ساتھ ساتھ رب کی رضا بھی چاہے اللہ، اور جو صرف رب کی رضا چاہے، فرمایا وہ مردوں سے اوپر فرد میں چلا جاتا ہے۔ آہا، اور یہ اتنی خوبصورت منفرد ہو جائے گا، منفرد ہو جاتا، اس کے دل سے لالچ نکل جاتا ہے۔ جو سکھانے والے اتنے کمال تھے، ان سے پیدا ہونے والے افراد کتنے باکمال۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک اور بات دیکھیے کہ دنیا بھر سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، بالکل اور استفادہ کر کے جاتے تھے۔ یہ وہ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے پیغام ہے کہ آج کمیونیکیشن کے دور میں بھی ہم اس انداز سے دین اسلام کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ اس دور میں جہاں کمیونیکیشن نہیں تھا، لوگ آپ کی بارگاہ میں دنیا بھر سے آتے تھے۔ ایک بات میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا تاکہ تائید ہو جائے کہ یہ مامور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ضیاء الدین خالد کردی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو خواب میں فرمایا، جی اگر علم روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو غلام علی کے پاس چل جاؤ، آپ کو وہ کچھ عنایت فرمائیں گے کہ آپ کی طبیعت فرط میں آ جائے گی، اور آپ کے پاس 9 مہینے رہ کر آپ نے خلافت کی مسند اور دستار حاصل کی، اور پھر وہ شاگرد عظیم بنے جنہوں نے آگے دنیا میں جا کے فیضان پھیلایا۔ کیا